آج ہم آپ سے تقسیم جائیداد، مشترکہ جائیداد اور پارٹیشن سوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ جوائنٹ پراپرٹی، ہاؤ ٹو فائل پارٹیشن سوٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ تقسیم جائیداد جو ہے سماج کا ایک بہت بڑا قانونی پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جہاں پر اتفاق ہو جاتا ہے وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں رہتا، لیکن بہت ہی مرتبہ فریقین میں اتفاق نہیں ہوتا اور پھر رستہ کشی ہوتی ہے، بالآخر عدالت کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے۔ مشترکہ جائیداد کیا ہے؟ مشترکہ جائیداد جو ہوتی ہے وہ تجارت بھی ہو سکتی یا وراثت سے آئی ہوئی جائیداد بھی ہو سکتی ہے، اور مسلمانوں سے ہٹ کر ہندوؤں میں جوائنٹ فیملی، انڈیوائڈڈ ہندو فیملی کا ایک نظام ہے جہاں پر مشترکہ جائیداد کا نظام عمل میں رہتا ہے۔ تو مسلمانوں میں مشترکہ جائیداد یا تو جب تجارت کرتے ہیں تو تجارت سے بنتی ہے، یا پھر وراثت کے ذریعے جو جائیداد آتی ہے وہ مشترکہ جائیداد کہلاتی ہے۔ تو بہت سی مرتبہ وراثت سے آنے والی جائیداد پر نزاع ہو جاتا ہے اور طاقتور فریق کمزور پر غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح مسئلہ آپس میں سلجھنے کی بجائے الجھ جاتا ہے۔ تو جو فریق چاہتا ہے کہ اس کا بھی حق ملے تو اس کو مجبوراً کسی نہ کسی طریقے سے پارٹیشن سوٹ دائر کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ پارٹیشن سوٹ کیا ہوتا ہے اور کس طرح داخل کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کی ورثہ جب وارث بن جاتی ہے اور وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے تو ایسی تقسیم میں اتفاق اگر نہیں ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک فریق عدالت سے رجوع ہو سکتا ہے، چاہے 6 بیٹے 3 بیٹیاں ہی کیوں نہ ہوں، یا 2 بیٹے 1 بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر بیٹی کو محروم کیا جاتا ہے تو بیٹی بھی عدالت سے رجوع ہو سکتی ہے، اور پھر اس طرح عدالت اس جائیداد کو شرعی قانون کے لحاظ سے تقسیم کر دیتی ہے۔ اب جب ہندو انڈیوائڈڈ فیملی کی بات کریں گے تو اس میں جو کرتا ہوتا ہے اس کی زندگی میں بھی کوئی فرد اگر علیحدہ ہونا چاہتا ہے اپنا حصہ لے کر تو پارٹیشن سوٹ داخل کر سکتا ہے، اور پھر عدالت اس جائیداد کو اس کے حصے کے برابر تقسیم کر علیحدہ کر دیتی ہے۔ تو پھر مسلمانوں میں جو وراثت سے آنے والی جائیداد ہے اس کی تقسیم جب مسئلہ بن جاتی ہے تو جو فریق انصاف چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ دیگر ورثاء کو قانونی نوٹس دیں، اور پھر کچھ انتظار کرنے کے بعد عدالت سے ذریعے پارٹیشن سوٹ رجوع ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی آسان دیوانی طرز کا مقدمہ ہوتا ہے اور جس کی لاگت بہت ہی کم آتی ہے۔ ایسی جائیداد کی تقسیم کے لیے اگر وہ کروڑوں کی بھی ہو تب بھی فکسڈ کورٹ فیس ہوتی ہے 200 روپے۔ 200 روپے کی ادائیگی کرتے ہوئے مالیت کے لحاظ سے کورٹ کا جوریسڈکشن طے ہوتا ہے،
لیکن کتنی بھی جائیداد ہونے دیجیے اس پر کورٹ کی فیس صرف 200 روپے ہی عائد ہوتی ہے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ مشترکہ جائیداد جب بن جاتی ہے تو کوئی فریق اپنا حصہ کسی کو فروخت کر سکتا ہے قانوناً؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہر فریق کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنا حصہ کسی کو بھی فروخت کر سکتا ہے، چاہے وہ بھائی بہن ہونے دیجیے یا باہر۔ لیکن اگر وہ مشترکہ جائیداد رہائشی گھر ہے، مکان ہے، اور ایسی صورت میں کوئی فریق تھرڈ پارٹی کو بیچنا چاہتا ہے تو تھرڈ پارٹی کو قبضہ نہیں ملتا، تاوقتے کہ دوسرے فریق بھی اس طرح کے فروخت کو اپنی رضامندی نہیں دیتے، اور مشترکہ قبضہ جو ہوتا ہے جوائنٹ پوزیشن میں تھرڈ پارٹی کو الاؤ نہیں کرتے۔ اس وقت تک تھرڈ پارٹی کو قبضہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن شیئر خرید سکتا ہے، اس کا حصہ خرید سکتا ہے، اور پھر تقسیم دعویٰ دائر کرنے کے بعد وہ جائیداد میں جس نے خریدی ہے اس کو علیحدہ حصہ جب الاٹ ہوتا ہے عدالت کے ذریعے تو اس وقت اس کو قبضہ مل جاتا ہے۔ تو آج ہم مشترکہ جائیداد اور کس طرح تقسیم جائیداد کا دعویٰ کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پھر دوسرے عنوان سے بات کریں گے۔